فرمایا کسی عورت سے نکاح کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نارملی 4 چیزیں یا 4 میں سے کوئی 1-2 چیزیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اس کا مال، پیسے والی ہے کہ نہیں۔ نمبر 2 حسب نسب، خاندان کیسا ہے۔ نمبر 3 حسن و جمال، اور نمبر 4 کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دینداری بھی دیکھتے ہیں۔ آقا فرماتے تمہاری ناک خاک آلود ہو یا تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو۔ یعنی دینداری کو فوقیت دینی چاہیے۔ احادیث کا یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ جو کسی عورت سے عزت کے لیے شادی کرے وہ ذلیل کر دیا جاتا ہے، کوئی دولت کے لیے شادی کرے وہ غریب اور فقیر کر دیا جائے گا، اور جو دینداری کے لیے شادی کرتا ہے اللہ اسے عروج، برکت اور خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ تو موسٹ پریورٹی، پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ یہ ہے تھوڑا سا مشکل، اصل میں یہ باتیں جو ہے نا نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ جو شادی شدہ ہے نا، یہ شکل و صورت جو ہے نا، یہ اس کی اہمیت بعد میں بہت تھوڑی رہ جاتی ہے۔ آج نوجوان اور لڑکے لڑکیاں ایک امیجنیشن میں ضرور ہوتے ہیں کہ چہرہ کیسا ہو، خوبصورتی کیسی ہو، لیکن شادی کے کچھ عرصے کے بعد چہرے کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو اخلاق کی ہوتی ہے، جو کردار کی ہوتی ہے۔ خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہے زندگی میں، ایک بات دل خوبصورت ہونا چاہیے، اس کے اندر اخلاق ہونے چاہیے، اور سب سے مین چیز دینداری ہے۔ اب میں یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ چلے یہ تو لڑکوں کی خواہش، لڑکیوں کی بات ہو گئی، ماں باپ کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ فیملی ممبر سے پوچھیں، کسی بزرگ سے پوچھیں، بھائی آپ کو اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، بہو کیسی چاہیے؟ تو وہاں بھی یہی ہوگا، خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو، گھر گرستی آتی ہو، خاندان بڑا ہو، بس یہ 4-5 چیزیں۔ آج رشتہ ڈھونڈتے وقت دینداری کون چیک کرتا ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا؟ اب میں ایک بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں، علماء نے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس نوجوان پر اپنی ہونے والی اولاد کا حق ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ جی ہاں، جس کی شادی نہیں ہوئی نا، اس کی اپنی اولاد کا ایک حق ابھی سے اس پر ہے، اور وہ حق کیا ہے کہ وہ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کرے، کیونکہ ماں ہی پہلی درسگاہ ہے۔ ماں ہی اچھی نہیں ہے، ماں ہی دیندار نہیں ہے، ماں ہی برے کاموں میں ہے، تو اس کی اولاد کی تربیت کیسی ہوگی؟ یعنی آپ نے اپنی ہونے والی اولاد کے ساتھ ظلم کیا اگر آپ نے ان کے لیے اچھی ماں تلاش نہ کی۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ہم نام کی مالا جپتے ہیں، غوث پاک کے غلام کہلاتے ہیں، سارے ہی تقریباً قادری بیٹھے ہوں گے، ہیں پیرانے پیر کے چاہنے والے ہیں نا۔ غوث پاک کی شان کیا تھی؟ مدرسے میں گئے، قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے غوث پاک نے بسم اللہ سے شروع کیا اور 18 پارے زبانی سنا دیے۔ قاری صاحب نے کہا پہلا دن ہے مدرسے میں، پہلے دن تو بچہ بسم اللہ مشکل سے پڑھتا ہے، تم نے زبانی 18 پارے سنا دیے، اور بھی سناؤ۔ کہ اتنی یاد ہے؟ کہ کدھر سے یاد کیے؟ کہ میں جب ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، ماں تلاوت قرآن کرتی تھی، ماں کے پیٹ میں ہی میں نے قرآن یاد کر لیا۔ وہ حافظہ تھی تو بچے کو برکت ملی نا۔ اب جو ماں فلمیں دیکھنے والی، گانے سننے والی، بے پردہ گھومنے والی، نمازیں قضا کرنے والی ہوگی، اس کے پیٹ میں جب بچہ ہوگا تو کیا اثر پڑے گا بچے پر؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی نے حسنین کریمین کو کیسے پالا ہے؟ یہ جنت کے پھول ایسے ہی نہیں ہیں۔ بی بی فاطمہ جب جھولا جھلاتی تھی تو قرآن کی آیتیں پڑھا کرتی تھی، بچپن سے قرآن سنا ہے حسنین کریمین کے کانوں نے۔ ہمارے بچے کیا سنیں گے اگر ماں دیندار نہ ہوئی؟ صرف خوبصورتی، صرف پیسہ، صرف جہیز؟ نہ کریں ایسا، وہ بچے بھی نہ کریں ایسا، اور ان کے ماں باپ بھی نہ کریں ایسا۔ سب سے پہلی چیز رشتہ کرنے سے پہلے جو دیکھنی ہے وہ اس کا عقیدہ دیکھو، اس کے ایمان کیسا ہے۔ بہت زبردست خوبصورت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، جہیز بھی لائے گی، مگر اللہ رسول کے بارے میں عقیدہ اچھا نہیں ہے، اولیاء کے بارے میں کچھ اور سوچتی ہے، غوث پاک کی 11ویں منانے کو شرک سمجھتی ہے،
اگر ایسی عورت ہے جو میلاد منانے کو جناب بدعت سمجھتی ہے، اگر ایسی عورت تمہارے گھر میں آ گئی جو صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کے بارے میں برے خیالات رکھتی ہے، بتاؤ نا کس کام کا اس کا پیسہ، کس کام کی اس کی خوبصورتی جو میرے پورے گھر کے عقیدے کو برباد کر کے رکھ دے۔ اس باپ پر تف ہے اور اس نوجوان پر بھی تف ہے کہ جس نے شادی کرتے وقت یہ نہ دیکھا کہ میری ہونے والی جو بیوی ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، اور پھر نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، پردہ کرتی ہے کہ نہیں۔ ارے اگر بے نمازی اور بے پردہ عورت تمہارے گھر میں آتی ہے تو وہ کیا بچے کی تربیت کرے گی اور تمہارے آئندہ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اور اسی طرح جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، اور وہ مائیں جو مجھے سن رہی ہیں، وہ والد جو مجھے سن رہے ہیں کہ جو اپنی بچیوں کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ بچہ دکھتا کیسا ہے؟ ارے بھائی دکھنے میں کمزور ہوگا پھر بھی چلے گا، پیسے کس نے کماتا یہ بتاؤ ہیں؟ خاندان کیسا ہے؟ اچھا پھر ہم 2-3 برائیاں چیک کرتے ہیں، یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے۔ کیا چیک کرتے ہیں؟ شراب تو نہیں پیتا، جوا تو نہیں کھیلتا، نشہ تو نہیں کرتا، بس یہ 2-3 برائیاں ہی چیک کرنی ہے۔ یقیناً شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، نشہ کرنا اچھا نہیں ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اچھا پھر یہ تینوں چیزیں پتہ ہے کیوں چیک کرتے ہم؟ اپنے دل سے پوچھو، گناہ ہے اس لیے یا لوگوں کو برا لگتا ہے اس لیے؟ خاندان کا نام خراب ہو جائے گا نا، کسی نشئی کو داماد بنا لیا، کسی شرابی کو داماد بنا لیا، اپنی بیٹی کسی جواری کے ہاتھ میں دے دی، لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے اللہ ناراض ہوگا اس کی فکر نہیں۔ اگر اس کی فکر ہوتی تو پہلے یہ چیک کرتے اس کا عقیدہ کیا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے باپ نے اپنی بیٹی کو پردہ کرایا ساری زندگی، اولیاء کرام صحابہ کی محبت گھر میں تھی، اور ایسی جگہ بیٹی بیاہ دی کہ شادی ہونے کے بعد سسرال والوں نے کہا کہ پردہ ختم کرو، ہمیں پردہ اچھا نہیں لگتا، اور خبردار آئندہ اولیاء کرام کا نام لیا۔ اب باپ سر پکڑ کے روتا ہے، پتہ نہیں اپنی بیٹی کدھر دے دی۔ اب خیال آیا تمہیں، پہلے نہیں سوچنا تھا؟ رشتے میں سب سے پہلے عقیدہ ہے۔